آج ایک ایتھیس کا کلپ میں نے سنا, بہت اسلام کے خلاف فضول بولتا ہے وہ, اور ہمیشہ غلط بولتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دو چار چیزیں نا سائنسدانوں کو پڑھ لیتے ہیں اور دو چار ان کے ریفرنس, تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کے یہ آپ کو اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پڑھا نہیں ہوتا نا جتنا اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے حالانکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو پڑھا لکھا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے سائنسدانوں میں بہت زیادہ تر سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں. جو سچی مچی کا پڑھا لکھا ہوگا نا وہ کہے گا یہ سائنسدانوں میں زیادہ تر کس کے قائل ہیں, وہ خدا کے وجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود سے نہیں ہو سکتا. خیر, تو آج ایک ایتھیسٹ کا میں نے بیان سنا تو سورہ قلم پوری اس پہ فٹ ہو رہی ہے نا, یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں. وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو فتح ہو گئی ہے, وہی فنڈامنٹلسٹ دیوانے پاگل قسم کے لوگ بولو دوبارہ آ گئے, اور خواتین کو اب شٹل کاک پہنائیں گے جس میں سوراخ ہوں گے چہرے پہ نا, آنکھیں بھی کھولنے کی اجازت بولو نہیں دیں گے. طالبان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ان کا ہیڈیک ہے, لیکن برقع کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے نا. تو اس ایتھیسٹ تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گئے. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی. وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو؟ اسلام کا. پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ بھائی. جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی,
کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا, پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے, پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھیڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے بھینس, اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. اور بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات. پھر دیکھو چھیڑنے کا ریشو پھر وہاں یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں بڑا امن سکون دیکھا. میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا لا, ان کا سسٹم ہمیں دے دو. سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹریلیا کا نظام نہیں, قانون نہیں, یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو. ہم ان سے اچھے نہ بنے, ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو. ہمارے وزیر قانون, ہمارے ججز, ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہے, ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ. یہ ایک انگریز ہم سے بدتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے. اگر آپ ہم سے اسلام چھین لو گے, ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ. اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا, جو قانون کی بالادستی, وہ یہی ہو, سسٹم اسلام لے لو, تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا, 20%, 100% اس میں اضافہ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا یہ. تو وہ شٹل کاک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اسلام میں شٹل کاک ہے بھی نہیں, وہ تو ان کا کلچر. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانک کے نکلے گی. تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے, ان کو ملانے کی کوشش کریں گے, تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا, اس میں اعتراضات ہوں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے, کنوارا آدمی کرے تو 100 کوڑے, شادی شدہ کرے تو کتنی ہے, رجم ہے نا. اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا, یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, کہ اسلام پہ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. او بھائی, اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا, بہت بڑھا دیا نا. بالغ ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جا رہی ہے بیٹے کا نکاح کرو, جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی, عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی ہے اپنا گھر بسانے کو, وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے. تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کثرت سے, وہ زنا کی طرف, زنا کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں وسعتیں ہو جائیں گی, اور زنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب حلال میں اتنی وسعتیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں منہ مارنے کا دل چاہے گا تو 100 کوڑے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اس کے. لیکن آپ نے کیا کیا, اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا,
نکاح کو آسان بناؤ, نکاح بھی آسان رکھا ہے, ڈیورس بھی آسان رکھی ہے. خام خواہ میں چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی نہیں بن رہی تو سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے زبردست آیات ہیں, امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. نہ ہمارے یہاں تمیز سے شادی ہوتی ہے, نہ تمیز سے بولو جب علیحدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹولتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو, طلاق کو. بری چیز ہے, اچھی نہیں ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے. عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, مرد بدنام ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے پر الزامات, وہ خراب تھی. تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہو, آدھا نہیں لے رہے, تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. پورا لوگے تو کھوپڑی میں بات آئے گی.